الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وقال اللہ تبارک وتعالی جل وعلا فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا ونبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ احبابی گرامی قدر، آج ذی الحجۃ المکرم کی 12 تاریخ ہے اور جمعۃ المبارک، ایام نحر میں تیسرا دن، 10، 11 اور 12 یہ 3 دن ایام نحر کہلواتے ہیں، اور 13 تاریخ تک، 9 تاریخ سے 13 تاریخ تک یہ ایام تشریق کہلواتے ہیں۔ ذی الحجۃ المکرم کی 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے اور 8 تاریخ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ ترویہ کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، رائے کا قائم کرنا، غور و فکر کرنا، کسی شے میں تدبر کرنا، اس کو رائے یا ترویہ کہا جاتا ہے۔ عرفہ کا معنی ہوتا ہے پہچاننا، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ ایک نکرہ ہوتا ہے، ایک معرفہ ہوتا ہے۔ نکرہ جو غیر معروف ہوتا ہے، جس کو پہچانا نہیں جاتا، عرفہ جس کو پہچانا جاتا ہے۔ لفظ عرف ہم عام استعمال کرتے ہیں، فلاں عرف فلاں، جس طرح ہمارے ہاں بچوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں، مٹھو، بگو وغیرہ، کہتے فلاں عرف فلاں۔ عرف کا معنی ہوتا ہے پہچانا۔ تو یوم عرفہ یعنی وہ دن جس دن پہچانا گیا، اور یوم نحر وہ جس دن ذبح کیا گیا، یعنی یہ 3 دن ہیں۔ یوم ترویہ ذی الحجۃ مکرم کی 8 تاریخ، یوم عرفہ ذی الحجۃ مکرم کی 9 تاریخ، اور یوم نحر ذی الحجۃ مکرم کی 10 تاریخ۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال درجہ احسان فرمایا اپنی امت پر، بہت زیادہ احسان فرمایا کہ 2 دن مزید شامل کر دیے یوم نحر میں۔ یوم نحر اصل ہے 10 تاریخ کو، حضور نے 2 دن مزید شامل کر دیا کہ 11 اور 12 تاریخ کو بھی میں ایام نحر میں شامل کرتا ہوں، یہ اپنی امت پر آسانی کے لیے کہ سارے لوگ ایک ہی دن قربانی نہیں کر سکیں گے، چلو میں 3 دن مقرر کر دیتا ہوں۔ جس طرح اصل استلام حجر اسود کو چومنا ہے، جو اصل چیز ہے نا وہ حجر اسود کو چومنا ہے، براہ راست چومنا۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجدار بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج بیت اللہ کے لیے تشریف لائے تھے تو آپ نے اعلان کیا تھا، خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، حجوا کما حججت، حج اس طرح تم کرو کہ جس طرح میں مصطفیٰ کریم حج کر رہا ہوں۔ تو حضور نے حرم کعبہ کا طواف فرماتے ہوئے پہلی مرتبہ یوں فرمایا کہ اپنے ہاتھ حجر اسود کے دائیں اور بائیں رکھیں، آگے بڑھے، اپنا مبارک سر حجر اسود والے سوراخ میں داخل کر کے حضور نے اپنے مبارک کو ہونٹ حجر اسود پر رکھ دیے، اس کو چوما، چوم کر حضور نے اپنی پیشانی بھی اس پہ رکھی۔ یہ اس کے ساتھ اظہار عقیدت و محبت تھا۔ صحابہ کرام عمل دیکھ رہے تھے۔ اب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر طواف فرمایا،
تو اس مرتبہ حضور نے حجرت کو چوما نہیں۔ میں آپ کو احساس دلا دوں کہ یہاں کوئی کہے کہ رش زیادہ تھا، کس کی جرأت ہے میرے نبی سے آگے بڑھے؟ پیچھے تھے سارے کے سارے، میرے کریم آقا آگے تھے، جس طرح حضور کر رہے تھے حضور کو دیکھ رہے تھے۔ اس مرتبہ باوجود کہ رش نہیں تھا، کسی کی جرأت نہیں تھی، حجر اسود خالی تھا، میرے کریم نے چوما نہیں، بلکہ اپنا مبارک ہاتھ اس کے اندر رکھا، حجر اسود کو لگایا، ہاتھ لگا کے چوم لیا۔ میرے کریم نے پھر طواف فرمایا، صحابہ دیکھ رہے تھے۔ اس مرتبہ میرے کریم آقا نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، بلکہ اس کی جانب یوں کر کے اشارہ کیا، ہاتھ کا اشارہ کر کے چوم لیا۔ میرے کریم آقا نے پھر طواف فرمایا، آپ کے دست مقدس میں ایک چھڑی تھی، کھونڈی نما، اوپر سے سرا گول تھا، حضور نے چھڑی کو یوں کر کے اشارہ کیا، پھر چوم لیا۔ آخر میں صحابہ سے فرمایا، تم نے میرے عمل کو دیکھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ دیکھا۔ آپ نے براہ راست اس کو چوما، اس کو مس کر کے چوم لیا، اس کی طرح سے اشارہ کر کے چوم لیا، اس کی طرح چھڑی سے اشارہ کر کے چوم لیا۔ میرے کریم نے فرمایا، اس میں سے جو تم آسانی کے ساتھ کر سکنا کر لینا، برابر کا ثواب مل جائے گا۔ میرے نبی جانتے تھے کہ آج تو تھوڑے لوگ ہیں حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے، یہ تو چوم لیں گے، کبھی وہ وقت ہوگا کہ لاکھوں کی تعداد میں حج کرنے والے ہوں گے، سارے حجرت کو چوم نہیں سکیں گے، دوسرے اشارہ کر کے چوم لیں گے۔ تو میں نے یہ قرار دیا، جو اشارہ کر کے چومے گا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا براہ راست چومنے والے کو۔ یہ میرے نبی نے بھی اپنی امت کے لیے آسانی پیدا فرماتی۔ اسی طرح یوم نحر ایک تھا، صرف 10 تاریخ، میرے نبی نے آسانی فرما دی، میں 11 اور 12 کو بھی ساتھ شامل کرتا ہوں۔ ایام نحر 3 بن گئے، 10، 11 اور 12۔ اسے یوم ترویہ کیوں کہا جاتا ہے؟ رائے کرنا، دیکھنا، سوچنا، غور و فکر کرنا، تدبر کرنا کہ میں کیا کروں یوم ترویہ۔ اور یوم عرفہ پہچان لینا، پتہ چل جانا۔ پہلے بندہ غور کرتا ہے یہ چیز کیا ہے، بطور مثال میں نے پہلی مرتبہ سے دیکھا تو میں غور کروں گا یہ چیز کیا ہے، پھر میں تحقیق کروں گا تو مجھے پتہ چل جائے تو میں پہچان لوں گا یہ چیز فلاں ہے، اس کے اوپر ایک بٹن لگا ہوا ہے۔ پھر جب میں پہچان لوں گا پھر عمل کروں گا کہ بٹن کو بند کیسے کرنا ہے، چلانا کیسے ہے۔ پہلے غور کیا جاتا ہے، پھر چیز کو پہچان لیا جاتا ہے، پھر عمل کیا جاتا ہے۔ 8 تاریخ کو غور ہے، 9 تاریخ کو پہچاننا ہے، 10 تاریخ کو عمل ہے۔ یہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی، یہاں میں یہ بات پہلے بتا دوں کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر جب دنیا میں آتے ہیں تو رب سے تربیت پا کر آتے ہیں۔ یہ نہیں کہ دنیا میں آ کر کوئی ان کا مربی ہوتا ہے، کوئی تربیت کرنے والا ہوتا ہے، وہ نبیوں کی تربیت کرتے ہیں تو پھر نبی کو پتہ چلتا ہے۔ نہیں، سب سے پہلے پیغمبر اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی ساق عرش پر لکھا ہوا کلمہ طیبہ پڑھ لیا تھا۔ ابھی پیدا ہو رہے ہیں، یعنی ان کے جسم انور میں روح کو داخل کیا جا رہا ہے، ابھی پورے جسم انور میں روح داخل ہوئی اور آپ نے آنکھیں کھولی تو ساق عرش پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا پڑھ لیا تھا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے کہ جب ان کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو آپ کو حکم ہوا کہ آپ بیت اللحم یہودیہ، بیت اللحم گوشت کا گھر، جسے آپ سلیٹر ہاؤس یا بچڑ خانہ کہہ سکتے ہیں، یہودیوں کا بیت اللحم شہر سے باہر بنا ہوا تھا۔ یہودی اپنے مذبح خانے میں، اس بچڑ خانہ میں، سلیٹر ہاؤس میں، وہاں جا کر اپنی قربانیوں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ حضرت مریم کو حکم تھا کہ اس کے قریب چلے جاؤ۔ حضرت مریم اس کے قریب جا کر ایک کھجور کے درخت کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیتی ہیں۔ جنم دے کر آپ کو گود میں اٹھایا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ عورتوں والی جو چیزیں ہوتی ہیں حضرت مریم کو اس سے محفوظ رکھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا بھی اس سے محفوظ تھی۔ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کو اٹھایا، اپنی قوم کے سامنے آ گئی۔ قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو حیران ہو کے کہا، یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ بچہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تیری تو شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے لے کے آئی ہو؟ تو آپ نے اشارہ کیا، اس بچے سے پوچھ لو یہ کہاں سے آیا ہے، کیونکہ پہلے رب کی جانب سے ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ تو چپ کر جانا، ان کہنا انی نذرت للرحمن صوما، آج میں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، تو نہ بولنا، یہ بچہ خود بتائے گا۔ حضرت مریم کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا میں نہیں بولوں گی، اس بچے سے پوچھو۔ قوم کے جو سردار تھے
چودھری تھے، بڑے بڑے تھے، وہ بگڑ گئے۔ مریم جرم بھی کرتی ہے اور ہمارا مذاق بھی اڑاتی ہے، ہم بچے سے کیا پوچھیں؟ انہوں نے نہیں پوچھا۔ حضرت مریم کے جسم انور کی جانب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منہ کر رکھا تھا، یعنی ماں کی طرف چہرہ تھا۔ جب قوم کے لوگوں نے بگڑ کر حضرت مریم سے سختی فرمائی تو آپ نے اپنا چہرہ گھمایا اور قوم کی طرف کر لیا، فرمایا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے کب فرمایا؟ جب ابھی پیدا ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی۔ تو اللہ کے نبی تربیت یافتہ بن کے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ان کو دنیا میں آ کر کسی سے پڑھنا نہیں پڑتا، تربیت حاصل کرنا نہیں ہوتی۔ آپ اس ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قبل عزیز سن چکے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام غار کے اندر تھے، جب ان کی ماں ان کو دودھ پلانے کے لیے گئی ہیں تو آپ نے سوال کیا تھا، اماں تیرا رب کون ہے؟ پالنے والا کون ہے؟ تربیت کرنے والا، پرورش کرنے والا کون ہے؟ رازق کون ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا تیرا ابا۔ آپ نے فرمایا ابا کا رازق کون ہے؟ ابا کو کون کھانا دیتا ہے؟ تو کہنے لگی نمرود۔ تو آپ نے پوچھا نمرود کا رب کون ہے؟ اب خاموش ہو گئی۔ یقیناً یہ وہ بچہ ہے جو نمرود کی خدائی کے بت کو پاش پاش کر کے رکھ دے گا، جس سے بچنے کے لیے نمرود نے ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو ذبح کروا دیا، یہ وہی بچہ ہے۔ اور پھر جب آپ غار سے باہر تشریف لائے ہیں تو آپ قبل عزیز سن چکے ہیں کہ آپ نے ستارہ، چاند اور سورج کو دیکھ کر ان کی خدائی کے باطل ہونے کے زبردست دلائل کام کیے تھے۔ اور جب آپ اپنے گھر آئے ہیں تو اپنی قوم کو دیکھا بت پرستی میں مبتلا ہے، تو آپ نے ان سے شدید اظہار نفرت کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، آپ نے اپنے ابا سے اور اپنی قوم سے فرمایا تم ان کی کیا پوجا کر رہے ہو؟ ائفکن آلہۃ دون اللہ، کیا تم نے اللہ کے سوا ان کو معبود بنا رکھا ہے؟ تریدون، تم یہ چاہتے ہو ان کو معبود بنا لیں؟ یہ معبود ہونے کے لائق کیا ہے؟ فما ظنکم برب العالمین، ان کو رب مانے بڑے ہو؟ تو جو اللہ رب العالمین ہے ان کے بارے میں تمہارا گمان کیا ہے؟ کس نے بتایا تھا کوئی اللہ ہے جو رب العالمین ہے؟ رب نے بتایا تھا ابراہیم کو۔ ابھی ان کا تو بچپنا ہے، یہ اپنی قوم کو فرما رہے ہیں، فرمانے لگے کہ تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین کی جانب؟ انہوں نے ان کو بچپنا سمجھا، پھر آپ کو بت پرستی کی دعوت دینے لگے۔ آپ کا چچا آزر یا باپ وہ ان کو کہتا بازار میں بت بیچ کے آؤ، آپ ان کی توہین و تذلیل کرتے بتوں کی۔ بہرحال اختصار سے کام لوں گا۔ پھر ایک دن آ گیا کہ جس دن قوم کا ایک بڑا میلہ تھا اور ان کا یہ یقین تھا، گمان تھا کہ ابراہیم اس میلے کو جب دیکھیں گے تو یقیناً یقین ہمارے ہم نوا ہو جائیں گے۔ اس میلے میں کیا ہوتا تھا؟ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ جانوروں کی طرح معاذ اللہ ایک دوسرے کے ساتھ برا فعل کرنا۔ جانور تو برا فعل نہیں کرتے، انسان برا کرتا ہے، یعنی جانوروں میں حیا نہیں ہوتا، انسان حیا والے ہوتے ہیں، یہ بے حیائی کرتے ہیں۔ جس طرح یورپ کے کلبوں میں شراب نوشی کرنے کے بعد معلوم نہیں سینکڑوں کی تعداد میں خواتین و حضرات بے لباس ہو کر وہ سب کچھ کرتے جو جانور کرتے، جس طرح ایسا ہی وہاں ماحول ہوا کرتا تھا۔ شراب پی جاتی تھی، وہاں عیاشی کی جاتی تھی، اور بتوں کے سامنے وہ مختلف طرح کی اشیاء کھانے چن کے چلے جاتے، اور جب یہ عیاشی کر کے واپس پلٹتے تو بتوں کے سامنے رکھے ہوئے کھانوں کو وہ تبرک سمجھ کر کھا جایا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہا انہوں نے کہ آؤ ذرا جنگل بیابان میں جائیں، وہاں تم دیکھنا جس طرح جی چاہے عیاشی کرنا۔ وہ سمجھتے تھے نوجوان جب وہاں نوجوان لڑکیوں کو دیکھے گا اس کی حالت ویسی ہو جائے گی جس طرح ہماری حالت ہے، پھر اس کو ہمارا عمل اچھا لگے گا۔ ان کے نزدیک یہ عمل بہت اعلیٰ تھا، وہ اس کو ایک نیکی کا عمل سمجھتے تھے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ جب آپ نے اپنی قوم کے سہالت کو دیکھا تو اللہ فرماتا ہے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، تو آپ نے آسمان کی جانب ستاروں کی جانب دیکھا، فرمان لگے میں تمہاری اس حالت پر بڑا بے چین ہوں، انی سقیم، میں تو بڑا ہی پریشان ہوں کہ تم اس قدر اپنے ذہنی طور پر تم زوال کا شکار ہو چکے ہو۔ جس طرح کہہ کہ تیری باتیں سن کر تو میں بڑا پریشان ہو گیا، میرا تو سر درد کرنے لگا، فرمان لگے میں بے چین ہوں، میری حالت بڑی غیر ہو گئی ہے۔ فَتَوَلُّوا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، تو لوگ چلے گئے، ان کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب تنہا ابراہیم علیہ السلام ہے
آپ تیشہ لے کر اس بت خانے میں داخل ہوئے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے فراغ الی آلہتہم، اب متوجہ ہوئے ابراہیم علیہ السلام ان سے پوشیدہ ان کے بتوں کی جانب۔ فقال، جب وہ آپ بت خانہ میں آئے تو بت خانہ میں طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے تھے، پکائے ہوئے بھی، فروٹ وغیرہ بھی، جیسے جیسے زمانے میں ڈشیں تھیں وہ تیار کر کے، میٹھی کیا نمکین کیا جس طرح کی بھی تھی وہ بتوں کے سامنے رکھی ہوئی تھی، چڑھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے آ کر کھانا تھا، ان کو تبرک سمجھ کر حضرت ابراہیم ان کو دیکھ کہنے لگے فقال، اللہ فرماتا ہے انہوں نے کہا الا تاکلون، اوے یہ کھانے سامنے پڑے کھاتے کیوں نہیں ہو؟ بتوں کو کہنے لگے وہ کھانے کھاؤ، یہ آپ نے ان کو ذلیل کرنے کے لیے فرمایا تھا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، وہاں قوم کے افراد موجود تھے بھلا؟ بتائیے، نہیں تھے نا؟ یہ کس سے کہا کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ میرے رب کو یہ جملے اتنے پیارے لگے کہ قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ میرے نبی کو بتایا کہ انہوں نے یوں کہا تھا، وہ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ حالانکہ جملہ نہ بھی کہا جاتا تو کون سی بڑی بات ہے۔ اللہ کے محبوب بندوں کے جملے اللہ کو اتنے پیارے لگے کہ میرے نبی پر وحی نازل فرمائی کہ جب وہ بت خانے میں گئے نا تو انہوں نے پوچھا کھاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ بت تھے، انہوں نے کیا بولنا تھا؟ فرمانے لگے ما لکم لا تنطقون، اے تمہیں کیا ہو گیا میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ بتوں نے جواب کیا دینا تھا؟ میں کہ اچھا نہیں بولتے، اب میں تمہیں پوچھتا ہوں، بچ سکتے ہو تو مجھ سے بچ جاؤ۔ اللہ فرماتا فراغ علیہم ضربم بالیمین، تو تیشے کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ ان کو توڑنے لگے۔ یمین کہتے دانے ہاتھ کو، یعنی قوت کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ کو توڑنے لگے، چورا چورا کر کے رکھ دیا۔ وہ جو سامنے کھانے پڑے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے کرچی کرچی بتوں سے بھر گئے، پتھروں سے بھر گئے، وہ کھانے کے قابل ہی نہ رہے، ان سب میں پتھر گر گئے۔ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، کافر جب واپس پلٹے تو پھر شور مچا کے جلدی جلدی آنے کو، آؤ جلدی دیکھو اور تمہارے ربوں کو مار دیا، تباہ کر گیا کوئی، برباد کر گیا کوئی، دیکھو پکڑو بھاگو، یہ کرو وہ کرو فلاں کرو۔ جب وہ سارے کے سارے وہاں آئے کہنے لگے یہ کس نے کر دیا؟ ہماری اتنے سارے رب ایک تنہا بندہ ہی مار کے چلا گیا، کس نے ان کو مارا ہے؟ آپ نے فرمایا سے پوچھ لو کس نے مارا ہے۔ وہ کہنے لگے ابراہیم تجھے پتہ ہے یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ تو کالا اتعبدون ما تنحتون، بے وقوف عقل کے اندھو، جن کو اپنے ہاتھوں سے تم نے بنائے انہی کو پوجا کرتے ہو، ان کی پرستش کرتے ہو، جیسا چاہا ناک بنا دیا، جیسے چاہا ہاتھ بنا دیے، ان کی پرستش کرتے ہو۔ حالانکہ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تمہاری کرتوتوں کو اور تمہیں پیدا کرنے والا ہے، رب کی پرستش کرو۔ اب ان لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ ہمارے بتوں کی یہ حالت بنانے والا یہی ابراہیم ہے۔ چنانچہ انہوں نے نمرود کے سامنے اس کی شکایت کی۔ بات قانون کی ہے، وہ نمرود ہو یا شداد ہو، فرعون ہو یا کوئی، جہاں قانون سخت ہوتا ہے وہاں امن و امان بھی ہوا کرتا ہے، وہاں قانون کی بات جاری ہوتی ہے۔ جہاں سزائیں سخت نہیں ہوا کرتی، لوگ بے پرواہ ہوتے کیا ہو گیا اگر ایسے ہو بھی کیا تو۔ دنیا میں 4 بادشاہ بڑے گزرے ہیں، جو بڑے بڑے بادشاہ نا، ویسے حقیقی طور پر اللہ کے بعد سب سے بڑی بادشاہت میرے نبی کی ہے، یہ چیز حقیقت ہے۔ میرے نبی کے بعد 2 مسلمان بادشاہ گزرے ہیں اور 2 کافر۔ مسلمان بادشاہوں میں پہلے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا نہیں جنوں کا بھی، اللہ تعالیٰ نے ہوا کا بھی، پانی کا بھی اور ساری مخلوق کا بادشاہ بنایا تھا، جانور بھی آپ کا حکم مانتے تھے۔ اور دوسرے بڑے بادشاہ حضرت ذوالقرنین ہیں، لوگ سکندر نام ان کا بتاتے ہیں، سکندر قرآن کریم نے نہیں بتایا، یہ ہم نے اپنی طرف سے خیال کر لیا۔ سکندر رومی بھی بڑا بادشاہ گزرا ہے، لیکن قرآن پاک نے اس کو ذوالقرنین کہا، اسے ذوالقرنین ہی کہیں گے۔ یہ بڑا بادشاہ گزرا ہے جو مشرق و مغرب کا بادشاہ تھے۔ یہ 2 بادشاہ مسلمان گزرے ہیں اور 2 بادشاہ بڑے بڑے کافر گزرے ہیں، ایک فرعون تھا اور دوسرا نمرود۔ نمرود پہلے گزرا ہے، فرعون بعد میں تھا۔ نمرود کا پایا تخت بابل تھا اور فرعون کا پایا تخت مصر تھا۔ جس طرح میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مصر کے سب بادشاہوں کو فرعون ہی کہتے تھے،
مصر کے جتنے بادشاہ، جس طرح ہم اپنے بادشاہ کو کیا کہتے ہیں؟ صدر، اور انگریز کیا کہتے ہیں؟ پریزیڈنٹ، اور اہل عرب کیا کہتے ہیں؟ ملک۔ جس طرح ہمارے ہاں یہ رواج ہے نا، مصر کا ہر بادشاہ فرعون کہلواتا تھا، حبشہ کا ہر بادشاہ نجاشی کہلواتا تھا، یمن کا ہر بادشاہ طبہ کہلواتا تھا، روم کا ہر بادشاہ کیسر کہلواتا تھا، ایران کا ہر بادشاہ کسرا کہلواتا تھا، یعنی ان کے ہاں یہ نام رکھے ہوئے تھے۔ یہ اس زمانے کا فرعون جو تھا، جس سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے حضرت سارہ کو چھینا تھا، بعد اس کا نام سیف لکھا ہے، کسی نے کوئی لکھا، کسی نے کوئی قبر، جو بھی نام تھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بتوں کو توڑ دیا۔ اب نمرود کے سامنے ان کو پیش کیا گیا۔ وہ بڑا سخت ظالم قسم کا بندہ تھا، معمولی باتوں پر لوگوں کو قتل کر دیتا تھا۔ اس لیے باوجود کہ سب کو یقین تھا کہ بتوں کو کس سے توڑا، مگر ان کا ہجوم ابراہیم کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ انہوں نے مارا نہیں ابراہیم کو، جن نے ہمارے بتوں کو توڑا، بلکہ وہ اپنا مقدمہ لے کے نمرود کے پاس آئے ہیں، کیونکہ اس کا قانون بڑا سخت تھا۔ کوئی بندہ اپنی طرف سے کوئی حرکت نہیں کر سکتا تھا، اگر معمولی سے نافرمانی کر تو اس کے پورے گھر کو یہ اجاڑ دیتا تھا۔ وہ نمرود کے پاس گیا، اور نمرود کیا سخت گیر بندہ تھا۔ رب کائنات جل وعلا شان گرامی قدر فرماتے ہیں، قالوا بنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم۔ نمرود نے حکم دیا کہ بڑا چیخا تیار کرو اور اس میں اس کو ڈال دو، چنانچہ بڑی ایک حویلی تیار کی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی کو دنیا سے منتقل کرنے کے لیے، موت سے دوچار کرنے کے لیے بڑی حویلی میں آگ جلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ حکم دیتا تلوار سے گردن اڑا دو تو کافی تھا، کہتا نیزہ مار کر شہید کر دو کافی تھا، کہتے اس کو تیر مار کر شہید کر دو کافی تھا، کہتے اس کو سنگ باری کر دو کافی تھا، کہتے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھینک دو، ہو سکتا تھا۔ لیکن اس کا انداز ظلم کا جداگانہ تھا۔ اسے کہا تھوڑی آگ میں نہیں جلاؤں گا، میرے اتنے رب اس سے تباہ کر دیے، بہت بڑی آگ جلا کے اس کے جلاؤں گا تاکہ اس کا روب و دبدبہ باقی لوگوں پر قائم ہو جائے۔ چنانچہ آگ جلائی گئی۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں، فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ انہوں نے ابراہیم کے ساتھ مکر کھیلنا چاہا، ہم نے ان کو ذلیل کر دیا۔ یعنی انہوں نے آگ میں جلانا چاہا، ہم نے آگ میں نہ جلنے دیا۔ وہ سارا واقعہ آپ جانتے ہیں، میں عرض کروں گا وقت بہت زیادہ صرف ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے بچنے کے بعد اپنے چچا ہاران کی بیٹی حضرت سارہ خاتون کے ساتھ شادی ہوئی، اور حضرت سارہ خاتون کو ساتھ لے کر آپ چلیں۔ مصر کے فرعون کی شرارت سے بچ کر حضرت ہاجرہ کو ساتھ لے کر یہ موجودہ اسرائیل کے قبضہ میں جو بیت المقدس ہے، اس کے قریب ہے بیت ابراہیم، بیت الخلیل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں تشریف لے آئے۔ پھر یہاں ہی حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ پھر اللہ کے حکم سے ان کو ساتھ لے کر وہاں سے چلے، اور بہت جلد صحرائے حجاز میں، عرب کے صحرا میں، مکہ مکرمہ کے ٹیلے کے قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل و حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ واقعہ آپ جانتے ہیں کہ بعد میں کیا ہوا تھا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی ہڈیوں کے پانی کے صدقہ سے پانی کا چشمہ برآمد ہو گیا، جس کو زمزم کہتے ہیں۔ پھر بنو جرہم کا قبیلہ، خانہ بدوش، بادیہ نشین، جس کو پنجابی میں ٹپری پاس اوڑ کہتے ہیں، یہ یہاں خیمے کبھی وہاں خیمے کبھی وہاں خیمے، اس طرح بنو جرہم کا قبیلہ ادھر آ نکلا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عورتوں کو اغوا کر لیا جاتا تھا، ظلم و تشدد انتہا درجے کا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، جانوروں پر بھی ظلم کیا جاتا تھا۔ یہ دمبا وغیرہ کی چکی کاٹ لیتے، زندہ دمبا کی چکی کاٹ کے پکا کے کھا جاتے۔ بعض اوقات جانور کی ایک ٹانگ کاٹ لیتے اور پھر آگ سے داغ دے کر خون بند کر دیتے، ایک ٹانگ کھا لیتے۔ وہ بیچارہ کتنا عرصہ تک 3 ٹانگوں پہ چلتا، پھر دوسری ٹانگ بھی کاٹ لیتے، پھر تیسری پھر چوتھی، اونٹ کا کوہان چیر کر چربی نکال کے کھا جاتے۔ یہ سب ظلم میرے نبی نے منع فرمایا۔ خبردار، جانور کے جسم کا جو حصہ کٹ گیا وہ اللہ کا نبی اسے حرام قرار دیتا، اس کو کھانے کی اجازت نہیں۔ تب یہ ظلم ختم ہوا تھا۔ ظالمانہ زمانہ تھا، لیکن حضرت ہاجرہ خاتون تنہا ہے، نوجوان ہے، گود میں چھوٹا سا بچہ ہے، پورا قبیلہ آیا ہے، مگر کسی کی جرت نہیں کہ حضرت ہاجرہ سے الجھے۔ یہ سب کیا تھا؟
حضرت حاجرہ خاتون کے پاس بنو جرہم کا سردار آیا اور آ کر سوال کرتا ہے، اے خاتون، اے معزز خاتون، اگر تو اجازت دے تو کیا میں کنویں سے پانی لے سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان کو کیا چاہیے تھے؟ تنہا عورت ہے، ہجوم کرتے، گرفتار کر لیتے، اس پر بھی قبضہ کر لیتے، کنویں پر بھی قبضہ کر لیتے، لیکن نہیں۔ حضرت حفیظ جلندری خوب اس کی ترجمانی کرتے ہیں کہ صدا آئی کہ جرہم کے بچوں بادیا گردو، نبی کی ہے یہ بیوی، نوجوانوں، عورتوں، مردوں، یہ عورت اور اس کی گود میں بچہ جو بیٹا ہے یہ پیغمبر کی بیوی ہے، یہ پیغمبر کا بیٹا ہے۔ دراصل یہ سب کیا تھا؟ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی پیشانی میں میرے نبی کا نور چمکتا تھا، یہ سارا روب و دبدبہ میرے نبی کے نور کا تھا۔ بہرحال مکہ مکرمہ کی آبادی ہو گئی، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت سید اسماعیل ذبیح اللہ پرورش پانے لگے۔ حضرت ابراہیم آتے تھے، ملک شام سے چلتے تھے، صبح کے وقت دوپہر سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ پہنچ جاتے تھے، دوپہر یہاں آرام فرماتے تھے، سورج ڈھلے یہاں سے چلتے تھے تو شام سے پہلے پہلے دوبارہ ملک شام میں پہنچ جاتے تھے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا۔ رب کو کائنات جل وعلا فرماتے ہیں پھر کیا ہوا؟ فلما بالغا معه السعی، جب وہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ گھومنے پھرنے کے، آنے جانے کے، پہاڑ پر چلنے کے لائق تھا، عمر مبارکہ بعض کے نزدیک 13، بعض کے نزدیک 17 برس کی تھی، حقیقت سے اللہ واقف ہے۔ فرماتا ہے رب کی فلما بالغ معه السعی، جب وہ بچہ اتنا بڑا ہوا کہ اپنے ابا کے ساتھ بھاگ دوڑ کر سکتا تھا تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا۔ خواب کیا آیا؟ 8 تاریخ کو خواب آیا کہ میں اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں۔ صبح اٹھے تو خیال کیا کہیں یہ خواب شیطان ہی نہ ہو، غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ کس تاریخ کو پہلا خواب آیا؟ 8 کو۔ غور و فکر کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ ترویہ، رائے لینا، غور کرنا، فکر کرنا، تدبر کرنا، سوچنا بچار کرنا۔ سوچ و بچار کی کہ یہ خواب کیسا ہے، شیطان کی طرف سے تو نہیں ہے۔ اگلے دن پھر یہ خواب پورے شد و مد کے ساتھ آ گیا، پھر آپ نے پہچان لیا یہ میرے رب کا حکم ہے۔ ہم کہتے ہیں یوم عرفہ، پہچان لینے کا دن۔ یہ سب کچھ ہوا تھا کہاں؟ بیت الخلیل میں، ملک شام میں۔ اب یوم نہر آ گیا، 10 تاریخ جسے ذبح کرنا تھا۔ نہر کہتے ہیں اونٹ کی گردن میں چھری مارنے کو، نہر کرنے، ذبح کرنے کو۔ یوم نہر آ گیا، ابراہیم ملک شام سے چلے اور بہت جلد یہاں حرم کعبہ کے جوار میں پہنچ گئے اور اپنی زوجہ سیدہ حاجرہ خاتون سے فرمایا میرے ایک دوست نے دعوت کی ہے، میں بھی جانا چاہتا ہوں اور میرا بیٹا اسماعیل بھی میرے ساتھ جائے گا۔ جب ہم لفظ دعوت کہتے ہیں نا تو فوراً ذہن میں پکے ہوئے کھانے آ جاتے ہیں۔ یہ روٹی کھانے کو ہم دعوت کہتے ہیں۔ دعوت کا معنی روٹی کھلانا نہیں ہوتا ہے، دین کی دعوت دینا۔ کیا بلا؟ دین کی روٹی کھلانا ہوتا ہے۔ کسی کو نماز پڑھنے کی یہ روٹی کھلانا ہوتا ہے۔ دعوت کا لفظی معنی بلانا ہوتا ہے۔ الداعی الی الخیر، بھلائی کی طرف بلانے والا۔ میں نے دوستوں کو مدعو کیا، یعنی ان کو دعوت دی۔ دعوت کا معنی ہوتا ہے دعا، بلانا، کسی کو بلانا اپنی جانب۔ یعنی آپ نے فرمایا مجھے میرے دوست نے بلایا ہے، میں اور اسماعیل دونوں جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل کو تیار کر کے آپ تشریف لائے۔ چند ہی لمحوں میں حرم کعبہ کے جوار سے چلے کہاں تھے؟ گھر آپ کا کہاں تھا بنا؟ حضرت اسماعیل کا تھوڑا یاد رکھا کریں، یاد ہوگا آپ کو۔ میں نے بتایا تھا کہ حرم کعبہ کے ساتھ جو چھوٹی چھوٹی دیوار ہے جس کو حتیم کہتے ہیں، اس جگہ کا تھوڑا حصہ، تقریباً 4 فٹ کا حصہ پر نالے کی نیچے والا یہ حرم کعبہ کی جگہ ہے۔ باقی جگہ اس کو حجر اسماعیل کہتے ہیں۔ اس جگہ اسماعیل ذبیح اللہ کی بکریوں کا باڑا تھا، ایک پیلو کا درخت ہوا کرتا تھا، یہی حضرت اسماعیل کا گھر تھا۔ یہی حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا اسی جگہ گھر تھا۔ اس جگہ باڑ، یہ جگہ حتیم ہے، اس کے قریب آپ کا گھر تھا۔ یہاں سے چلے اور تھوڑی ہی دیر میں میدان منہ میں پہنچ گئے۔ راستے میں ابلیس سے لعین نے شرارت کی اور پتھر کھائے۔ میں تفسیر میں نہیں جاؤں گا، وقت کم ہے۔
جب آپ وہاں پہنچے پھر آپ نے اپنے لخت جگر کے سامنے خواب کا اظہار کیا۔ میرا اللہ فرماتے ہیں فلما بلغ معه السعي، جب وہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اپنے ابا جان کے ساتھ بھاگ دوڑ کر سکتا تھا، آ جا سکتا تھا، سیانہ ہو گیا، قریب البلوغ یا بالغ ہو گیا، قال، آپ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے محبوب بیٹے، یا بنی نہیں، یا بنیا، اے میرے ننھے مننے پیارے خوبصورت بیٹے، انی ارا، بے شک دیکھا میں نے، ارا رائے دیکھنا سوچنا، میں نے دیکھا، فی المنام نیند کی حالت میں، کیا دیکھا، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یعنی میں نے کیا دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، خواب دیکھا ہے۔ اب دیکھیے کہ آپ یہ نہیں فرما رہے میرے بیٹے، میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر، میرے پاس جبریل آئے ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ رب کا حکم ہے بیٹے کو ذبح کرنے کا، اس بھائی کو ذبح کر دیں، نہیں یہ نہیں کہا۔ آپ ایک خواب سنا رہے، میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر، اب تو دیکھ، دیکھنے سے مراد دیدے پھاڑ کے نہیں ہے، جس طرح ہم کہتے دیکھیے آپ اس معاملے میں کیا رائے دیتے ہیں، بیٹے تو دیکھ، فانظر ماذا ترى، تیری رائے کیا ہے، تو کیا دیکھتا ہے، بتا تیرا مشورہ کیا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ حالت خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹے بتا اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، بلکہ میرے نبی کے جد امجد بھی ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی آپ نے کس طرح خواب دیکھا تھا، ذرا اس کی تفصیل بیان فرمائیے، کیا آپ مجھے کچھ چھری مار رہے ہیں، مجھے لٹا رہے ہیں، کیا 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 نہیں، کچھ نہیں کہا۔ یہاں وقف مطلق کی توئے لکھی ہے، توآ لکھا ہے اس جگہ قرآن مجید فرقان مجید میں، کہ جب آپ نے کہا فانظر ماذا ترى، اس کا وقف مطلق کی علامت ہے، ایک لمحہ کے لیے رک جائیے۔ بیٹے نے اس کو باپ نے کیا کہا، انی اذبحک فانظر ماذا ترى، بیٹے میں نے خواب دیکھا، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، ماذا ترى، بتا تیری رائے کیا ہے۔ ابا جان یہ بات کر کے چپ ہوئے ہیں، اگلے لمحے بیٹے نے کہا یا ابت افعل، ابا جی جلدی کیجیے، وہ کر گزریے جو آپ کو کہا گیا ہے۔ یہ نہیں کہا ابا جی خواب کی تعبیر یہ ہے، ابا جی خواب کی تعبیر یہ ہے، نہیں، یہ پوچھا بھی نہیں کہ ابا جی آپ کیسے مجھ کو ذبح کر رہے تھے، یہ کب خواب آیا، کس دن آیا، آج آیا، کل آیا، پرسوں آیا، نہیں، کوئی بھی بات نہیں۔ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جلدی کیجیے، وہ کر گزریے جو رب کا آپ کو حکم ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے بھاگوں گا نہیں، نافرمانی نہیں کروں گا، انکار نہیں کروں گا، لے تو لال سے کام نہیں لوں گا۔ ستجدنی، آپ پاؤ گے مجھ کو، کس طرح، انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے، میرا رب مجھے توفیق و ہمت عطا فرمائے گا، آپ مجھے پاؤ گے من الصابرین، صبر کرنے والا، واہ ویلا بھی نہیں کروں گا، روؤں گا بھی نہیں، ہائی ہوئی بھی نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا۔ آپ ایسے کریں جیسے رب کا حکم ہے، فوراً کر گزریے۔ سعادت مند لخت جگر کی حالت کو دیکھا تو ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لخت جگر کو سینے سے لگا لیا، پیشانی کو چوم لیا، میرا بیٹا میرے اتنا فرما بردار ہے۔ یہ نہیں کہتا ابا جی تھوڑی سی مہلت دیجیے، ابا جی میں ننھا منا تھا، آپ نے مجھے گھر سے نکال دیا، میری ماں کو گھر سے نکال دیا، اب تھوڑا سا بڑا ہوا، ماں کی خدمت کے لائق مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، ماں میری کا کیا بنے گا، میری ماں کا خیال کرنا، کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، شیطانی خواب ہو سکتا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، رب سے پوچھ لیجئے، رب کہے گا تو میں تیار ہوں، اور نہیں کوئی بات نہیں کی، جا باجی کر گزری، میں حاضر ہوں، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ البتہ مفسرین کرام نقل فرماتے، صاحب تفسیر مدری نے کئی روایات نقل کی ہیں، البتہ میرے ہاتھوں کو میرے پاؤں کو رسی سے باندھ دیجیے۔ ابراہیم حیران ہو کے کہنے لگے، بیٹے رسی سے اس کو باندھا جاتا ہے کہ جس کے بھاگ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس کو زبردستی باندھا جاتا ہے بھاگ نہ جائے، تو ذبح ہونے کو تیار ہے، تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ہاتھوں کو رسی سے باندھوں، پاؤں کو رسی سے باندھوں؟ تو جواب میں آپ کیا فرماتے ہیں، ابا جی
جب تک میں ہوش میں ہوں میں اپنے اوپر قابو رکھوں گا، جب چھری میری گردن پہ چل جائے گی تو پھر میرے ہوش ختم ہو جائے گا، میں تڑپوں گا، ہو سکتا ہے تڑپنے کی وجہ سے خون کے چھینٹے آپ کے لباس پر پڑ گئے تو میں گناہ گار ہو جاؤں گا۔ حضرت اقبال کی روح تڑپ پڑتی ہے نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ دراصل یہ دونوں ہی چیزیں تھیں، ماں کی تربیت بھی اعلیٰ تھی، نبی کی نگاہ کرم بھی اعلیٰ تھی، اور ان سب سے بڑھ کر ان کی پیشانی میں میرے نبی کا نور تھا۔ تربیت یہ فرما رہا تھا، یہ تربیت فرما رہا تھا۔ باپ اور بیٹا دونوں تیار ہو گئے۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے مزید گزارش کی، ابا جی مجھے اوندے منہ لٹانا، میری پیشانی کو زمین کی طرف کرنا، ایسے کیوں کرنا؟ ذبح کرنے کے لیے جب کوئی ذبح کرتا ہے نا تو نفسیاتی طور پر کیا کرتا ہے، اپنا الٹا ہاتھ وہ جس جانور کو ذبح کرنا اس کی گردن پر یا چہرے پر جس طرح ہوتا رکھتا ہے، پھر ذبح کرتے ہیں نا، دائیں ہاتھ سے ذبح کرتا ہے، بائیں ہاتھ سے اس کو پکڑتا ہے کہ باجی جب آپ میرے چہرے پر ہاتھ رکھیں گے نا، ناک، میرا منہ، میری آنکھیں آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گی، ہو سکتا ہے جذبات محبت کی وجہ سے آپ ذبح نہ کر سکیں، مجھے اوندے منہ لٹانا تاکہ رب کے حکم میں نافرمانی نہ ہونے پائے، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں۔ قرآن کریم کے ارشاد گرامی قدر سے بھی اس چیز کی تائید ہوتی ہے۔ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، ابا جی ما تمر یا ابتی فعل ما تمر، ابا جی کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی تم مجھے پاؤ گے انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو، من الصابرین، صبر کرنے والے۔ میرا اللہ فرماتا فلما اسلما، جب ان دونوں نے میرے حکم کے سامنے سر جھکا دیا۔ مسلمان کا معنی ہی سر جھکانے والا ہوتا ہے، آنکھیں بند کر کے مان لینے والا۔ ہمارا نام انہوں نے مسلمان رکھا تھا۔ اپنے رب کے حکم میں لیت و لال سے کام نہ لیجیے، کب کیسے کیوں نہیں، مصور دیکھنا، تصویر میری یوں بنائی ہو، ادھر حکم الہی ہو ادھر گردن جھکائی ہو، ایسے تو ہو جائے، یہ ہے مسلمان۔ ابراہیم کے لیے اللہ فرماتا فلما اسلما، جب انہوں نے دونوں نے تسلیم کر لیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اس کو اوندے منہ پیشانی کے بل زمین پر لٹا دیا۔ صاحب تفسیر مداری نے مختلف حدیث مبارکہ کے حوالہ سے نقل فرمایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری چلائی۔ جب چھری چلائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی گردن کو تانبے کی طرح کا بنا دیا۔ چھری نے آپ کی گردن کا کوئی حصہ کیا ایک بال بھی نہ کاٹا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محسوس تک نہ ہوا۔ آپ نے دوبارہ سے بارہ کئی مرتبہ چھری چلائی مگر چھری نہ چلی۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے عرض کیا، باجی چھری کیوں نہیں چلا رہے ہو؟ آپ تو چھری چلا رہی تھی۔ معلوم یوں ہوتا ہے کہ چھری کے چلنے کا اسماعیل کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، اللہ کی قدرت کاملہ تھی، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ تو آپ نے آنکھوں پر سے پٹی ہٹائی تو سامنے جبریل امین دمبا لیے کھڑے تھے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ پہلی مرتبہ آپ نے چھری چلائی، چھری نہیں چلی، دوبارہ چھری چلائی پھر بھی چھری نہ چلی۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے کیا کہ باجی کیا بات ہے کہ آپ چھری کیوں نہیں چلا رہے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹے میں تو چھری چلا رہا ہوں لیکن چلتی نہیں ہے۔ یہاں بعض واعظ حضرات یہ بیان کرتے ہیں چھری اٹھائی تھی اوپر تو ٹڈی دل کو لگی، نیچے رکھی تو مچھلی کو لگی، یہ دونوں حلال ہو گئے۔ یہ گڑی ہوئی کہانیاں ہیں، حدیث مبارکہ میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ میری نظر سے یہ بھی نہیں گزرا جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو جھڑک کے کہا تو کیوں نہیں کاٹتی ہے، تو چھری نے کہا تم مجھے کاٹنے کا کہتے ہو، اللہ منع فرماتا ہے۔ یہ الفاظ میری نظر سے نہیں گزرے۔ بہرحال یہ گزرا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ چھری چلائی، نہیں چلی، آپ نے دوبارہ چھری چلائی، نہیں چلی، تیسری مرتبہ چھری چلائی تو چھری چل گئی۔ جب چھری چلی تو گرم گرم خون آپ کے ہاتھ پر گرا، آپ کو یقین ہو گیا کہ لخت جگر ذبح ہو چکا ہے، طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ اس کے بعد چند لمحوں کے بعد آپ نے جب پٹی کھولی اپنی آنکھوں پہ جو بندھی ہوئی تھی تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ تو دمبا ذبح ہو گیا تھا۔
یہ دمبا حابیل و قابیل کے زمانہ سے جنت کے سبززاروں میں چل رہا تھا۔ استسقاء ذبیح اللہ کی گردن پہ جب تیسری مرتبہ چھری رکھی گئی تو رب کائنات نے جبریل کو حکم دیا اس سے پہلے کہ چھری چلیں جلدی کرو، وہ جنت کا دمبا اٹھا لاؤ، اسماعیل کو نیچے سے نکال کر دمبا نیچے دے دو۔ چنانچہ دمبے کی گردن پر چھری چل گئی تھی، دمبا ذبح ہو گیا تھا۔ بخاری شریف میں ہے کہ جبریل امین نے دمبا پیش کیا اور سیدنا ابراہیم نے ذبح کیا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر جب وہ ذبح ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے خیال کیا میں اپنے لخت جگر کو ذبح کروں۔ وَنَادَيْنَاهُ اَن يَا ابراہیم، ہم نے پکار کے کہا اے ابراہیم بس بس، قد صدقت رؤیا، تو نے اپنی خواب کو سچا کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کی اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں کہ تجھے ثواب بیٹا ذبح کرنے کا ملا ہے، دمبا ذبح کرنے کا نہیں، یہ ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ ایسے کر دیا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ ایک بہت بڑی آزمائی تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے ایک ذبح عظیم اس کی فدیہ میں دے دیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے تیری سنت کو قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا۔ اب اسی سنت پر ہم نے عمل کیا۔ اب میں یہاں آپ سے، وقت تو زیادہ ہو گیا لیکن ساری گفتگو کا ایک مقصد تھا جو میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ اب آپ سے سوال کروں گا میں، ابراہیم نے دمبا ذبح کرنا چاہا تھا یا لخت جگر کو؟ اس زمانہ میں جانور، قربانی کے جانور کا گوشت کھانا حرام تھا، نہیں کھایا جاتا تھا، جنگل میں پھینک دیا جاتا تھا۔ حضرت ابراہیم نے جانور کو اگر ذبح کیا تو کس لیے؟ گوشت کھانے کے لیے۔ کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا میں نے یہ تیری سنت قیامت تک باقی رکھ دی۔ یہ تو میرے نبی نے احسان فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ کہ ہمیں اجازت دے دی کہ تم گوشت کھا لو، ثواب مل جائے گا۔ وگرنہ پہلی قوموں کو قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت تو نہیں تھی۔ اصل ابراہیم کی سنت کیا ہے کہ اپنے رب کے حکم کے سامنے آنکھیں بند کر کے سر جھکا دے۔ اگر اللہ تجھے یہ حکم دے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر تو انکار نہ کرنا، اپنی خواہشات کی گردن پہ چھری چلا دینا۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ مجھے بتائیے قربانی کا کرنا فرض ہے کہ واجب؟ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں، واجب۔ بتا دیں، سارے بتا دیں، قربانی کا کرنا کیا ہے؟ درجہ فرض کا زیادہ ہوتا ہے کہ واجب کا؟ فرض کا درجہ زیادہ ہوتا ہے۔ نماز کا پڑھنا کیا ہے؟ قربانی کا کرنا کیا ہے؟ جتنی قربانیاں میرے اس گاؤں میں لوگوں نے کی ہیں اتنے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اتنے لوگ نماز ہیں واجب ادا کر رہے ہیں، فرض ادا ہی نہیں کر رہے۔ اور پھر میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کئی قربانیاں کی ہیں، بلکہ میں جانتا ہوں کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے 8 بکرے ذبح کیے اور شاید کتنی گائیاں ذبح کی ہیں۔ میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جس نے 10 گائیاں خرید کر قربانی کے لیے انہوں نے تقسیم کی ہیں، یہ میرے بھائی، یہ میرا بیٹا، یہ میرا فلانا، یہ میرا فلانا، یہ میرا، وہ ذبح کریں۔ ایک اونٹ خرید کے بھی انہوں نے دیا ہے۔ قربانیاں کتنی واجب تھیں جی؟ انہوں نے کتنی کی؟ 10 سے بھی زیادہ۔ 10 گائے 70 قربانیاں ہو گئی ہیں۔ 10 گائے خرید کر انہوں نے تقسیم کی ہیں، چھوٹے بھائی کے ذریعے خریدی ہیں۔ ان کو کہا تھا جی تم شاہ صاحب خرید کر آپ نے جانور خریدنے ہیں ہمارے لیے، 2 وہاں بھیج دیں، 2 وہاں بھیج دیں۔ وہ باہر رہتے ہیں کینیڈا میں۔ 70 قربانیاں، پھر ایک اونٹ بھی، 77 ہو گئیں۔ واجب کتنی تھی؟ باقی سب کیا ہیں؟ نفل۔ تہجد تو کجا، 5 وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ پھر یہ قربانی کس لیے کرتے ہیں؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ فریجوں میں رکھنے کے لیے، عیاشی کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے، اپنا امیر ہونا ظاہر کرنے کے لیے؟ تو ابراہیم نے کس طرح قربانی کی تھی؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے ذہن میں رکھ، نہیں ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قربانیوں کے خون اور گوشت نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری نیت کو دیکھتا ہے، تیری نیت کیا ہے۔ تو بندہ کیسا ہے؟ ہم قربانیاں کرتے ہیں گوشت فریجوں میں محفوظ کرنے کے لیے،
ٹکا پوٹی کھانے کے لیے، باربیکیو بنانے کے لیے، ران روسٹ کروانے کے لیے ان کی دکانیں چمک اٹھتی ہے جو رانوں کو روسٹ کرنے، جگہ جگہ بینر لگ جاتی، سالم ران روسٹ کروائیے، اور ہم وہ کھانے کے لیے کرتے ہیں۔ غور کر پھر تو نے ابراہیم کی سنت پر عمل کیا یا اپنی خواہشات کی سنت پہ عمل کیا ہے؟ ذرا غور کر، فکر کر۔ میں یہی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آج یوم نحر کا تیسرا دن ہے نا، آخری دن ہے نا، اپنے رب کی حضور توبہ کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کوئی ایسی کوتاہی ہو گئی ہے تو مولا تعالیٰ معاف فرما دینا، ہماری قربانی کو قبول کر لینا، معاف فرما دینا، قربانی کو قبول کر لینا۔ تیرے حصے کا جو گوشت ہے نا وہ تو سنبھال لے، میرے نبی نے اجازت دی ہے۔ 2 حصے، ایک حصہ تیرے رشتہ داروں کا تھا، ایک غریبوں کا تھا، وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر۔ اور یاد رکھ تیرا حصہ اصل وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں تقسیم کیا ہے، چھچڑے نہ تقسیم کرنا، وگرنہ قیامت کے دن تجھے چھچڑے ہی ملیں گے۔ جو تقسیم کرے گا وہ تیرے لیے محفوظ ہوگا، وہ تقسیم کر جو تجھے پیارا ہے۔ اللہ فرماتا ہے 4 پارہ شروع میں ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی تجھے تب ملے گی خرچ وہ کر جو تجھے پسند ہے، تو جو اپنے لیے پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر، یہ نہیں جو بیکار ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دے اور اچھی اچھی بوٹیاں اپنے لیے چن لے، نہیں، یہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قربانی کی اصل روح کو سمجھ سکیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔